اب میری آخری پارٹی ہے تحریک انصاف اور میں خان صاحب کے ساتھ ہوں۔ یہ آرڈیننس صرف حکومت کی کرپشن چھپانے کے لیے اور ایک ایسے چیئرمین کے مدت ملازمت کو توسیع دینے کے لیے ہے کہ وہ پاکستان کے لیے نہیں صرف عمران خان کی نوکری کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو گزارش کرتے ہیں بہتر یہی ہے کہ ان کے لیے آنریبل طریقہ یہی ہے کہ خود مستعفی ہو جائے۔ بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں زلزلہ، 20 افراد جاں بحق، 300 سے زائد زخمی۔ اپوزیشن نے نیب آرڈیننس مسترد کر دیا۔ حکومت پر اپنے وزراء کو NRO دینے کا الزام۔ ڈاکٹر عامر لیاقت اپنی حکومت سے مایوس ہو کر مستعفی کیوں ہوئے؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف ڈاکٹر عامر لیاقت سے، سینئر تجزیہ کار عارف حمید بھٹی سے اور ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ تحریک انصاف نے گزشتہ انتخابات میں کراچی شہر سے سب سے زیادہ ووٹس اور نشستیں حاصل کی، مگر گزشتہ 3 سال سے کراچی کے عوام پارٹی کی کارکردگی سے مایوس دکھائی دیتے ہیں۔ نہ صرف عوام بلکہ کراچی کے ارکان اسمبلی بھی اپنی حکومت سے خوش نہیں ہیں۔ انہیں شکوہ ہے کہ وزیر اعظم کراچی کے مسائل پر توجہ نہیں دے رہے، ترقیاتی فنڈ نہ ملنے کی وجہ سے اراکین اپنے اپنے حلقے کے عوام کے مسائل حل نہیں کر پا رہے۔ تحریک انصاف کراچی میں گروپ بندی بھی دکھائی دیتی ہے۔ عمران اسماعیل گروپ، فیصل واڈا گروپ اور علی زیدی گروپ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایسے میں ڈاکٹر عامر لیاقت نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے 3 روز قبل اپنی ایک ٹویٹ میں اس حوالے سے لکھا کہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ ارسال کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمران خان اور PTI کا حامی اور ناظر ہو، اللہ حافظ۔ 19 مارچ 2018 کو ڈاکٹر عامر لیاقت نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اس وقت انہوں نے عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر PTI کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا۔ لیٹس واچ ہم۔ میں نے دیر کی آتے آتے اور اتنی دیر کر دی کہ میرے پاس اب کہیں اور جانے کی جگہ نہیں ہے، لہٰذا میرا آخری مقام پاکستان تحریک انصاف ہی ہے۔ اور دیر سے جو فیصلے کیے جاتے ہیں، بزرگوں کا کہنا ہے دیر سے فیصلے ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں، جلد بازی کے فیصلے شیطان کے ہوتے ہیں۔ دیر میں کیا ہے لہٰذا دیر تک ہی رہیں گے یہاں پر۔ خان صاحب کو میں نے جوائن نہیں کیا، میں نے پاکستان کو جوائن کیا ہے۔ خان صاحب پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ زندگی بھر ایک ہی پارٹی سے وابستہ رہا، اس کا نام تھا MQM، اور اس کے بعد میں کسی پارٹی میں نہیں گیا۔ اب میری آخری پارٹی ہے تحریک انصاف اور میں خان صاحب کے ساتھ ہوں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام۔ یہ دیر ہو گئی، آپ نے جملے سنے اس میں کیا تھے؟ بڑے غور سے سنے ہیں، اور اتفاق سے آپ نے شرٹ بھی پاکستان کی پہنی ہے آج۔ ایسے ہی میں پاکستان کا ہوں۔ یس فار شور، ہم سب ہیں۔ ماشاء اللہ آپ سبھی لوگ ہیں۔ بات یہ کہ میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ دیر سے جو فیصلے کیے جاتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ دیر سے فیصلے جو کیے جاتے ہیں وہ پائیدار ثابت ہوتے ہیں۔ تو میں 2 مہینے خاموش رہا، دیر سے ہی فیصلہ کیا، دیر سے ہی میں نے سوچا، دیر سے ہی میں نے دیر کو دیکھا، تو اس کے بعد مجھے دیر سے یاد آیا کہ میں بہت دیر سے پریشانی مبتلا ہوں۔ لیکن آپ ناخوش تو تھے اور آپ کو چھپا بھی نہیں رہے تھے اس بات کو، مطلب آپ نے ہائر لیول پہ تو بتایا تھا۔ ہاں بتایا تھا۔ سو اٹس ناٹ کہ آپ نے ایک دم سے فیصلہ کیا ہے۔ نہیں، یہ عمران خان کو تو میں نے نہیں چھوڑا، آج بھی نہیں چھوڑا آپ نے؟ چھوڑوں گا ہی نہیں میں۔ پہلے ہم بریکنگ کر لیں، مجھے تو لگ رہا ہے آپ نہیں چھوڑے۔ نہیں چھوڑوں گا نہیں میں، بریکنگ نیوز کر لیں۔ یہ کہا ہے میں نے کہا ہے میں چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن آپ نے 1 سال قبل بھی نشست سے استعفیٰ دیا تھا، 16 جولائی 2020 کو آپ کی ٹویٹ، لیٹس واچ دیٹ۔ آپ نے کہا میں اعتراف کرتا ہوں میں کراچی کا ایک بے بس MNA ہوں، اپنے شہر کے لوگوں کو بجلی فراہم کروانے سے قاصر ہوں، مجھ سے کراچی اور بالخصوص اپنے حلقے کے لوگوں کا تڑپنا سسکنا اور ان کے منسلوی کے جھوٹ سے نہیں دیکھا جاتا۔ وزیر اعظم سے وقت مانگا ہے، مل کر انہیں استعفیٰ پیش کرو۔ اس کے بعد وقت مانگا تھا، انہیں ملا، استعفیٰ دے دیا ان کو۔ انہوں نے اس پر پھاڑ کے پھینک دیا اور کہا کہ آپ کام کرتے رہیے، تو میں کام کرتا رہا۔ لیکن اب میں ان کے پاس گیا ہی نہیں، میں نے تو ارسال کر دیا، کیونکہ میں جاؤں گا پھر پھاڑ کے پھینک دیں گے تو فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے بھیج دیا۔ لیکن آپ دکھی اتنے ہی ہیں ابھی بھی؟ میرے خیال اس سے زیادہ دکھی ہیں، اس سے زیادہ ہو گئے۔ مگر آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ آج میری بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، یہ آپ نے ٹویٹ کی ہے۔
क्या किया? एक बेहतरीन इंसान से शानदार मुलाकात, जैसा सोचा उससे बढ़कर पाया। अल्लाह आपको सलामत रखे और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यूं ही डूबा रखे। आमीन। आप सहरंगेज शख्सियत के मालिक हैं, बहुत तारीफ है ये तो। आजकल लोग तारीफें कर रहे हैं। ये इमरान खान से मुलाकात नहीं थी। ओके, हाँ, फिर किससे मुलाकात थी? कोई है शहरंगेज शख्सियत के नहीं, मालिक। लेकिन आजकल तो इतनी तारीफें लोग आजकल काफ़ी ट्विटर पे तारीफें हो रही हैं मिलिट्री रिलेटेड। मैं तो मिलिट्री की वैसे भी तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने इतना ज़बरदस्त क्योंकि मिलिट्री की इसलिए तारीफ करनी चाहिए कि शीरी मज़ारी की बेटी जब पाकिस्तान की फ़ौज को गालियाँ दे रही होती है तो उस वक्त मिलिट्री कंट्रोल लाइन पर शीरी मज़ारी की हिफाजत कर रही होती है। शी इज़ नॉट हियर आमिर साहब। शी इज़ नॉट हियर क्या मतलब एक औरत मुल्क से बाहर बैठकर फौज को गालियां दे, आप कहें शी इज़ नॉट हियर। आज आपकी मैं भी मुल्क से बाहर चले आता हूं। लेट्स कम क्लोज टू इट। आपकी आर्मी की शख्सियत से मुलाकात हुई है? किसने कहा? आपने भी कहा है। मैंने तो नहीं कहा। नहीं, आपने कहा कि उनकी तारीफ करनी चाहिए और इस हैरंगेज शख्सियत उधर ही हो सकती। कौन सी हो सकती है हैरंगेज शख्सियत? मेरे लिए शायद कोई और हो, आपके लिए कोई और हो सकता है एक ही हो, आई डोंट नो, आप बताएं। अब हैरंगेज शख्सियत है, बहुत प्यारे इंसान है, बहुत मोहब्बत से मुलाकात हुई, करीबन 1 घंटा मुलाकात जारी रही, बहुत अच्छी थी। हमने आपस की अच्छी बातें की, मिलाद की बातें की, रबीउल अव्वल की बातें की, नातों की बातें की, हमने घर में कैसे मिलाद होना चाहिए उसकी बातें की, हमने बुज़ुर्गों की बातें की, हमने जितने मदारिस के बड़े बड़े उलमा इकराम हैं उनके ज़िक्र किया, हमने बहुत अच्छी बातें की, हमने बहुत अच्छी बात। और आपका फैसला तब्दील नहीं हो रहा? नहीं, फैसला इज इट फॉरएवर यू गॉन फ्रॉम पीटीआई? फॉरएवर क्या आपने लिखा ना, फॉरएवर में मैंने वो नहीं दिखाया आपने ट्विटर पे जो फॉरएवर था आपने तो ये शेर भी लिखा है। मैं चाहूंगी कि आप हमें खुद ही पढ़ के बताएं क्योंकि मैं तो इतनी अच्छी शायरी नहीं करती। फिर हम भट्टी साहब के पास भी चलते हैं। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं बता दें। शख्सियत में मुझे पता है किससे मिलकर आए आप, अगर इजाजत होगी तो मैं रिवील कर दूंगी। तख्त नशी हो और हंसी हो, नाजा हूँ मैं नाज रहेगा, पर तुम मेरे नाज पे क्यों नाराज हो कप्तान कौन लिखेगा। वादे दावे आधे इरादे कोई नहीं जो याद दिला दे, सारे चुप है कुछ गुमसुम है भेद खुलेगा कौन लिखेगा। मैंने तुमसे प्यार किया है तना तुमको छोड़ूं कैसे, लेकिन घेरेदारों के झूठे घेरे कौन लिखेगा। दिस इज फॉर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर एंड द मीटिंग वाज नॉट विद प्राइम मिनिस्टर। आमिर तुम बस साथ ही रहना, आमिर तुम बस साथ ही रहना, आमिर तुम बस साथ ही रहना, मिले वो जिस पल उनसे कहना, पास से वफा हूँ डटा खड़ा हूँ, वफा के किस्से कौन लिखेगा। राइट, अगर इजाजत दें भट्टी साहब को शामिल करें। भट्टी साहब, आप डॉक्टर आमिर लियाकत की जो मुलाकात हुई है शख्सियत से, वो हमारा ख्याल था कि शायद कहें कि मैं नहीं छोड़ा पीटीआई, बट क्या पीटीआई से लोग इस वक्त आमिर लियाकत अकेले ही हैं या एक अनरेस्ट है? हम बलूचिस्तान से भी बातें सुन रहे हैं और अनरेस्ट की बातें कराची से भी सुनी, लेकिन क्या ये एक वाहिद है या और लोगों में भी रेस्टलेसनेस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो फरीहा मेरा ख्याल है टेक्निकल वजूहात की वजह से आप और जो डॉक्टर साहब फरमा रहे थे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, मैं अपने अब अंदाजे से ही बात कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब की वो नज़म मुझे याद है, ये नज़म ऐसे डॉक्टर आमिर लियाकत नहीं, पीटीआई के कोई 80 से 90% लोग कर रहे हैं, मासवाए जो मुफादात के साथी थे वो नहीं कर रहे। 90% मेरे पास 2 वजीर आए, वजीर वो मौजूदा हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे कि फ़लाँ बंदा पैसे बड़ा बना रहा है, फ़लाँ बना रहा है, फ़लाँ बना रहा है। तो मैं क्या यार अगर ये ऐसे कर रहे हैं बकौल आपके, तो आप हुकूमत से अलग हो जाए। कहते आपने उसका वो जो रेस्ट हो गया था गाजी, कहता 10 पर्चे हो जाएंगे रातों रात। अगर आमिर लियाकत ये हुकूमत ख़त्म होने से पहले, ख़त्म होने के सार होंगे, तो आपको दर्जनों नहीं शायद सैकड़ों रिज़ाइन भी नज़र आ जाए। मैं आपको ये बात यकीन से कह रहा हूँ। 4 वज़ीर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास गए और उन्होंने कहा लुट गए, तबाह हो गए, अपने इलाकों में नहीं जा सकते, खुदा का वास्ता है ये बंदा ये कर रहा है, हम आपको बताने आए हैं, बचा लें पार्टी। लेकिन पीएम साहब ने उनकी नहीं सुनी। मैं डॉक्टर साहब की बातें नहीं सुन सका, लेकिन डॉक्टर साहब देखिए कराची पाकिस्तान की शहरगाह है, रोशनियों का शहर है। आपने सबसे ज़्यादा वोट लिया, पहली दफ़ा एमक्यूएम के अलावा दुनिया में किसी और जमात को इतना वोट मिला एक तसलसल के बाद। तो जितना कराची को आपने मायूस किया, बल्कि मुझे पाकिस्तान का कोई ऐसा इलाका बता दें पीटीआई की हुकूमत में जिसमें एक सरकारी स्कूल को बेहतर किया हो, एक हस्पताल को बेहतर किया हो, एक इंसाफ के दायरे में कमी की हो।
تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی میں بہت زیادہ انتشار بڑھتا جا رہا ہے ڈیو ٹو کہ عمران خان صاحب کے گرد 4-5 ایسے لوگ ہیں جو خان صاحب تک فیکٹس جانے ہی نہیں دیتے. خان صاحب کیا بات ہے, آپ نے وہ جو تقریر کی تھی نا, ہم نے آج تک سنی نہیں. وہ خان صاحب نے کہا میں نے تو اس دن تقریر ہی نہیں کی تھی. انہوں نے کہا سر میں نے خواب میں دیکھا تھا. سر جو ویسٹ کوٹ آپ پہنتے ہیں نا, کیا سر کیا انبلیویبل. خان صاحب اچھا ٹھیک ہے. تو لہذا میرے خیال میں کوئی حالات اچھے نہیں ہیں. یہ تو آپ بڑی خطرناک باتیں بتا رہے ہیں بھٹی صاحب. آپ کہہ رہے ہیں ویسکٹ کے اوپر کپڑوں پہ باتیں ہوتی ہیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, یقین سے کوئی بندہ خان صاحب کے قریب جا کے سچ نہیں بولتا. خان صاحب کی ایک پرابلم ہے, جو بندہ خان صاحب کے پہلے جا کے کہہ دینا ڈاکٹر احمد لیاقت بندہ ٹھیک نہیں ہے, انہیں ڈاکٹر احمد لیاقت کے بارے میں انفارمیشن نہیں لینی, ان کے خلاف ہو جانا ہے. وہ تو میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے. وہ بھائی ایسے نہیں ہوتا. جیسے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر ذمہ داریاں دیتا ہے, انجوائے کریں اس بات کو, آپ کو اتنے ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کانوں کا کچا نہیں ہونا چاہیے. خدا جو رتبہ دیتا ہے. اب احمد لیاقت کو یہ بات پسند آ رہی ہے. احمد لیاقت کے بارے میں پی ایم کو ایک بندے نے ایک بات کہی بڑی خوفناک قسم کی, تو انہوں نے کہا یار مجھے پہلے ہی لگتا تھا اس پہ شک ہے, حالانکہ قسم سے میری انفارمیشن کے مطابق وہ غلط بات ہے. لیکن اب وزیر اعظم وقت کے ہیں, پارٹی میں پرابلم ہے, نون لیگ الگ انتشار کا شکار ہے, ملک آگے بحران کا شکار ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا. صاحب نے یہ بھی بتا دیں کیا اطلاع دی گئی پرائم منسٹر کو؟ وہ پرائم منسٹر کو ہر وہ اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ جو انہیں پسند ہو. دیکھیں نا, کہتے ہیں نا سیاست کا ایک ہی اصول ہے, اس میں اصول ہی کوئی نہیں ہوتا. آپ نے میرا کام ہے 5-6 بندوں نے نہیں آپ پوچھیں نہیں مجھے عامر لیاقت سے بلائیں کہ آخری عامر لیاقت صاحب سے پوچھے آخری ملاقات کیا ہوئی اور خان صاحب کی طرف سے ان کو کیا پیغام آیا ہے. چلو کچھ تو آیا ہوگا نا جب انہوں نے ریزائن کیا. مجھے تو نہیں پتا, میں تو عامر لیاقت صاحب کا ویسے فین ہوں, لیکن مجھے کیا پتا کیا پیغام آیا ہے. انہیں ذرا پوچھے تو صحیح. جی عامر لیاقت صاحب کیا پیغام آیا آپ کو؟ مجھے کوئی پیغام تو نہیں ہے, میں نے آج 4 اشعار لکھے ہیں, آج وہ سننے ہیں. سنائیں, شعر سنا رہے ہیں بھٹی صاحب, پھر آپ مجھے سمجھائیے گا. سلا وفاؤں کا, آپ تو گا رہے ہیں. ہاں گا کے سنا, منظر بھوپالی بن گیا ہوں تو کیا ہو گیا. ٹھیک ہے جی گائیں سر گائیں. سلا وفاؤں کا کیا امید لگائے بیٹھے ہو, گلا جفاؤں کا کیا سب کچھ لٹائے بیٹھے ہو, وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وفا کیا ہے, تم وفا کے نئے قصے سنائے بیٹھے ہو. اور یہ قابل سماعت شعر ہے, پرائم منسٹر کی خدمت, ایک قابل سماعت شعر ہے کہ تم نے گایا ہی نہیں, تم نے گایا ہی نہیں گانا اسی تبدیلی کا, گانے والے کو گورنر لگائے بیٹھے ہو. صحیح تھا. ہم ڈائریکٹ عمران اسماعیل صاحب کو اگر گزارش ہے, عمران اسماعیل صاحب if you want to join us and say something you're most welcome. لیکن اس پہ بڑا آپ نے تھینک یو, آپ نے بڑا اچھا گانا گایا ہے. اور آئی تھنک بھٹی صاحب سے بھی کامنٹ لیں گے, لیکن اس پہ ایک سوال ہے, 2-3 سوالات ہیں رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے ایک شعر سنایا, گا کے سنایا عامر لیاقت صاحب نے. آپ نے وفا کا ذکر کیا, بٹ آپ کی 3 سال پارٹی کو کتنے سال ہوئے ہیں, کون سی وفا سر؟ پی ٹی آئی کے ساتھ اتنے لوگ رہے ہیں, نظریاتی طور پہ ساتھ رہے ہیں کئی سالوں سے, آج ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے, تو پھر آپ نے اپرچونٹی کے لیے جوائن کی تھی پی ٹی آئی. اچھا, جن کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے تو اس میں میرا قصور ہے. ان کے پاس جن کے پاس جگہ نہیں ہے وہ الیکشن ہار گئے. میں تو الیکشن جیتا ہوں نا بھائی. ٹھیک ہے. اور میں الیکشن جیتا کہاں سے جیتا؟ این 245 کراچی کا سب سے بڑا حلقہ. کیسے جیتا؟ ایم کیو ایم چھوڑ کر ایم کیو ایم کو ہرا کے جیتا. ایم کیو ایم چھوڑ کر ایم کیو ایم کو ہرا کے جیتا. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کا رول بتا دیتا ہوں آپ کو, میں پی ٹی آئی کا رول بتا رہا ہوں. تینوں کینڈیڈیٹ ایم کیو ایم کے تھے وہاں. ٹھیک ہے. پرانا ایم کیو ایم. ٹھیک ہے. ایک نئی ایم کیو ایم تھی, یعنی بہادر آباد سے ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹ تھے فاروق ستار,
PSP ڈاکٹر صغیر عامر لیاقت MQM 3 ہی MQM تھی نا. MQM ہی آپس میں لڑی تھی نا. ٹھیک ہے. میں PTI ہو گیا تھا نا. رائٹ. میں PTI ہوں. ٹھیک. PTI تھا. ابھی بھی آپ PTI میں نہیں ہوں. تو ریزائن کس چیز سے کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے کہا ہے کہ میری آخری جماعت PTI ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہ آپ توقع نہ کریں کہ میں کہیں اور چاہوں گا, میں کسی اور پارٹی میں جوائن کروں گا. میں PTI چھوڑ چکا تو PTI چھوڑ چکا. اب میں کسی سیاسی جماعت میں نہیں ہوں. اوکے. تو میں نے جب یہ الیکشن جیتا تھا تو اس وقت یہ 3 کینڈیڈیٹ تھے جن میں شامل تھا. جی. تو سارا مہاجر ووٹ تھا لائنز ایریا کا, جس نے آخر میں فیصلہ کیا تھا. یعنی 11,000 کی لیڈ تھی ایک جگہ سے, یعنی جس کو کہتے ہیں ماڈل ٹاؤن کا ماڈل اسکول تھا, وہاں سے 11,000 کی لیڈ تھی ہمارے پاس. تو اس طرح سے ہم الیکشن جیت گئے. 32,000 ووٹوں سے ہم نے فاروق ستار کو ہرایا. تو مقصد یہ کہ جب ہم جیت گئے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو ووٹ تھے یہ عمران خان کے بھی تھے, یہ فاروق ستار, یہ MQM کے بھی تھے, یہ عامر لیاقت کے بھی تھے. لیکن آپ کو یہ بھی لگا کہ شکور شاہد صاحب بھی شاید چھوڑے ہیں؟ نہیں, مجھے لگا نہیں. وہ ہیں, وہ انہوں نے کہا عمران خان ہمارا لیڈر رہے گا. اس من گھڑت بیان کی مکمل تردید کرتا ہوں. فی الحال اپنے وفاق سے ملنے والے ترقیاتی فنڈ سے کام کروا رہے ہیں. وہ کروا دی ہوگی, ان سے کروا دی ہوگی. کس نے کروائی ہوگی؟ کہا ہوگا بھائی آپ بھی کیا کر رہے ہیں, کچھ کس نے کروائی ہوگی. تو آپ کہہ رہے ہیں جھوٹی ٹویٹ ہے؟ نہیں, میری ٹویٹ جھوٹی تھوڑی ہے. صحیح ہے. کہہ رہے ہیں شکور شاہد صاحب کہ آپ غلط بات ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں آخری دم تک عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور کرپٹ مافیا کے خلاف یہ جنگ لڑتے رہیں گے. سو دیکھیے, اگر یہ بات میں نے کہی ہے کہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں تو میں نے بالکل درست کہی تھی. میں نے آپ سے کہا ہے یہ کروا دی گئی ہے, ہم سے کہلوا دیا گیا ہوگا کہ آپ نہ کریں. رائٹ. ان کو کچھ فنڈ دے دیے ہوں گے. کس نے؟ جو فنڈ دیتے ہیں. تو فنڈ لے کے چپ ہو جاتے ہیں لوگ اکثر. اوکے. آپ کو آفر ہوئی تھی کسی؟ میں فنڈوں پہ چپ نہیں ہوتا. تو آپ کو کیا چاہیے تھی؟ میں فنڈوں پہ بولتا ہوں, فنڈے جو کرتے ہیں نا لوگ. منسٹری اس کو چاہیے ہوتی ہے جو کبھی منسٹر نہ رہا ہو. رائٹ. سو اٹ واز ناٹ اباؤٹ منسٹری. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے میں کتنا قریب تھا مشرف صاحب کے. رائٹ. مشرف صاحب کے کتنا قریب تھا میں. ٹھیک. تو میں منسٹر رہ چکا ہوں. ٹھیک. میں اس طرح کے لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو منسٹر رہے ہوں مشرف صاحب کے دور میں, اور جب مشرف صاحب کو سر سے پکڑ کر گھسیٹ کر پھانسی گھاٹ تک لے جانے کی کوئی جج بات کر رہا تھا تو کئی منسٹر خاموش بیٹھے تھے سوائے فواد چودھری کے. اوکے. رائٹ. سو آئی ول کم ٹو یو بھٹی صاحب. خیبر پختونخوا سے بھی باعث یقین کا ایک گروپ منظر عام پر آیا ہوا ہے, اور وہ بھی شکایت لگا رہے ہیں پارٹی کی. کہا جا رہا ہے کہ سرپرستی پرویز خٹک صاحب کر رہے ہیں. پنجاب میں پہلے ہی جہانگیر خان ترین صاحب کا ایک گروپ موجود ہے. سو یہ گروپ بندی تو سب کہتے تھے کہ PMLN میں ہو رہی ہے, یہ PTI کے اندر حکومت میں رہ کے کیسے گروپ بندی اتنی ہو گئی؟ کراچی کے گروپس کا میں نے ابھی ذکر کر دیا. اچھا, میں کسی گروپ پہ نہیں ہوں, گروپ بندی نہیں ہے, میں تو اپنا بات سچی کر رہا ہوں. ٹھیک. فریحہ آپ کا سٹاف بڑا سمجھدار ہے, وہ نہیں چاہتا میرے جیسا ایک چھوٹا رپورٹر آپ کی پوری باتیں اچھی طرح سن سکے. ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے پھر میں نہیں سن سکا. ڈاکٹر صاحب کا میرا شعر بھی نہیں سن لگا. مجھے لگ رہا ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ ہم بے وفا تو ہرگز نہ تھے, پر ہم وفا کر نہ سکے, ہم کو ملی وہ صدا جو ہم خطا کر نہ سکے. مگر میں بھٹی صاحب جھیگا لالو بھی ہوتا ہے, وہ میں کر نہیں سکتا. میں یہ اندازے سے کہہ رہا ہوں. انہوں نے گا کے سنا ہے. اچھا, دوسری بات, آج کل نہ میں پچھلے 2 ماہ سے عمران خان صاحب کے قریبی دوست جو 30-40 سال سے نا ان پہ کام کروں 2 ماہ سے. اس وقت بھی ان کا دوست میرے پاس بیٹھے ہیں جو 15 سال منیمم ان کے ساتھ ڈیلی شکار کھیلتے رہے ہیں, 15 سال سے زیادہ. اور میں ان کی کیا باتیں ہیں, آپ کو پتا ہے وزیر اعظم عمران خان کی ہماری ایک خوبی ہے کہ وہ بہادر ہے, جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں, کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. مجھے ایک بات بتا دے الیکشن سے پہلے جو انہوں نے کی ہو اور اب پوری نہ کی ہو 3 سالوں میں, کوئی ایک بات بتا دے. وزیر اعظم کول کے پکے ہیں, بات کے پکے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ طاقتور دیکھ کے اپنا راستہ بدل لیں. جن کو انہوں نے پہلے برا کہا تھا آج بھی برا کہتے ہیں. وہ آج کل تو خیر پنجاب کی بات کر رہی ہیں. پنجاب میں اتنے MPA نہیں ہیں جتنی گروپ بندی ہے. اب تو پنجاب کی اہم ترین شخصیات دھمکی دیتی ہے اپنے دفتر میں بیٹھ کے اس صحافی کو میں چھوڑوں گا نہیں. تو مجھے کسی نے کہا, انہوں نے کہا, میں کہا یار ان سے اتنا کہنا تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو, تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو. مارنے مورنے کی دھمکیاں نہ دیا کریں, صحافی بے ضرر سے لوگ ہوتے ہیں. ہاں, جہانگیر ترین گروپ کے 32 سے زیادہ لوگ آج اس میں اضافہ ہو گیا ہے. وہ ڈر اس لیے رہے ہیں کہ ان حالات میں حکومت چھوڑی
تو پرابلم ہوگی. عمران خان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ انہیں اپوزیشن ملی نہیں. اپوزیشن کی اپنی پوزیشن کوئی نہیں ہے. اب اپوزیشن میں لڑائی بیانیے کی نہیں ہے. میں ذرا عرض کرنے لگا ہوں فریحہ, اپوزیشن میں لڑائی اب وراثت کی شروع ہو گئی ہے. دیکھیں محترم اللہ نواز شریف صاحب کو زندگی دے 70+ ہے, شہباز بھی 70+ ہے. اب نواز شریف چاہتے ہیں اپنی زندگی میں مریم کو دے دوں تاکہ وہ 25-30 سال آگے وہ سیاست کرے. حمزہ چاہتے ہیں انہیں مل جائے, یا شہباز چاہتے ہیں انہیں مل جائے, پارٹی چاہتی ہے وہ مل جائے. تو ورنہ ان کے پنچھی جتنے اڑنے تھے نا, اندازہ کرے آج جو نیب میں حکومت نے اپنے بندوں کے ساتھ این آر او کیا ہے, آپ سوچ نہیں سکتی. 5 نیب صرف پنجاب کے لیے بننے تھے. پنجاب نیب بڑی بدقسمتی ہے کہ کیونکہ عمران خان نے اپنے منشور کو بھی فالو کیا, انہوں نے جو کہا تھا الیکشن کمپین کے دوران ایک لفظ سے نہیں ہٹے. بدقسمتی ہے کہ وہ وفا کر نہیں سکے عامر لیاقت صاحب جیسے مخلص لوگوں سے, جنہوں نے ادھر کراچی میں رہ کے کھل کے کیا. لیکن عامر صاحب شکر کرے آپ پنجاب میں نہیں ہیں, اس وقت آپ گرفتار ہو چکے ہوتے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا آپ پہ کرم ہے کہ آپ کراچی میں بیٹھے ہیں. تو کوئی گرفتاریوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں, لیکن ایک بات میں کہنا موقع بھی لے لینا چاہیے. یہاں پہ میں پروڈیوسر صاحب سے کہتی ہوں, جی آپ فرمائیے. ایک بات میں چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ مجھے ایک جملہ ہے, اس جملے سے کافی دکھ ہوتا ہے, لیکن چونکہ اب میں پارٹی چھوڑ چکا ہوں اور رکنیت سے بھی استعفیٰ دے چکا ہوں. جملہ یہ کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی اور ہم اس میں کودے. ایک جملہ ہے, فوج کے لوگ کہتے ہیں, جو فوجی ہیں وہ کہتے ہیں اگر ہماری جنگ نہیں تھی تو ہم شہید کیوں ہیں. جو فوجی ہیں جو بارڈر پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نہیں کہا, میں کسی کا نام نہیں رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی. عمران خان کہتے ہیں, مسلسل کہتے ہیں یہ ہماری جنگ نہیں تھی. جی. تو وہ جو شہید ہوئے فوجی وہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ ہماری جنگ نہیں تھی تو ہمارے جو ساتھی بھائی شہید ہوئے, جو بیوائیں ہیں, جو بچے جن کے ہیں, وہ کس کھاتے میں شہید ہوئے. وہ ہماری جنگ تھی, ہماری جنگ ہے, وہ کسی اور کی جنگ نہیں تھی, ہماری جنگ تھی. ہم نے لڑی وہ جنگ. ہمارے ملک میں دہشت گرد تھے, ہمارے ملک میں ازبک تاجک دہشت گرد موجود تھے, لال مسجد میں موجود تھے, پراکسی وار تھی, بالکل تھی. ہم نے لڑی یہ جنگ, وہ ہماری جنگ تھی. اسے یہ کہنا کہ ہماری جنگ نہیں تھی, ہزاروں سینکڑوں فوجیوں کے لہو کی توہین ہے. ہماری جنگ تھی. دس از اوکے, لیکن اس کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے دیکھنے کا کہ میں پوائنٹ آف ویو نہیں دیکھ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے جذبات سوچیں کہ فوج کے ساتھیوں کے کیا ہوں گے, کہ وہ جب یہ سوچتے ہوں گے ہمارے فوجی کہ اگر ہماری جنگ نہیں تھی تو ہم پہ لڑے کیوں بھائی. رائٹ, ٹھیک. ہم نیب کا ذکر کیا ہے بھٹی صاحب نے, اس کو بھی دیکھتے ہیں. حکومت کے نیب قوانین میں ترمیم کے آرڈیننس کو مسترد کر دیا ہے. انہوں نے مسترد ہی کرنا تھا. جو موجودہ چیئرمین نیب کی ملازمت میں توسیع سمیت نیب قوانین میں کئی اہم ترامیم کی گئی ہیں, جس کے مطابق موجودہ چیئرمین نیب اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے, جبکہ فیصلہ سازی کے کئی اہم ادارے نیب کے دائرہ کار سے نکال دیے گئے ہیں. کیبنٹ کے فیصلوں پر نیب کوئی کارروائی نہیں کر سکے گا. مسلم لیگ نون نیب قوانین میں اس تبدیلی کو حکومتی وزراء کے لیے این آر او کہہ رہی ہے. ابھی آپ نے بھٹی صاحب کا انالیسس سنا, انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا. ذرا سنیے فارمر پرائم منسٹر کیا کہہ رہے ہیں. اس میں حکومت نے اپنے آپ کو این آر او جاری کیا ہے, یعنی حکومت نے کہا ہے جو کابینہ کے فیصلے ہیں ان پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی. یعنی جو ہم نے چینی کی چوری کی ہے, جو اب تقریباً 800 ارب روپیہ پاکستان کی عوام کی جیب سے جا چکا ہے, اس پر نیب کچھ نہیں کر سکتا. جو سبسڈی پنجاب حکومت نے دی بغیر کسی سمری کے, اس پر آپ پنجاب کی حکومت سے اور اس کے وزراء سے کچھ نہیں پوچھ سکتے. شاہ خاقان عباسی نے چیئرمین نیب کی توسیع نہ صرف مسترد کی ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نئے چیئرمین کے لیے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بھی دیکھیے. اس قانون کے تحت آپ اس چیئرمین نیب کو تاحیات رکھ سکتے ہیں, کیونکہ ملک کے وزیر اعظم نے کہہ دیا جی کہ میں مشاورت نہیں کروں گا. ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ مجھے قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے, قانون جو مرضی کہتا رہے, میں مشاورت نہیں کروں گا. یہ آج اس ملک کا وزیر اعظم ہے. آپ نے مشاورت نہیں کرنی تو یہ چیئرمین گھر جائے. ڈاکٹر عامر لیاقت, یہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے اس سے آپ درست سمجھتے ہیں یا آپ گورنمنٹ کے فیصلے کو درست سمجھتے ہیں؟ اپوزیشن کو میں اب اچھا کہنے لگوں تو یہ تو میرے خون میں خرابی ہوگی نا, کہ میں چونکہ اب عمران خان کی پارٹی میں نہیں ہوں تو اپوزیشن کو اچھا کہہ رہا ہوں. لیکن ایک بات صحیح ہے, قرآن شریف کہتا ہے وشاورہم فی الامر, کہ کسی بھی معاملے میں رائے لینے سے پہلے مشورہ کر لیا کرو. وشاورہم فی الامر, یہ قرآن کا حکم ہے.
تو مشورہ کرنا قرآن کے حکم کے مطابق ضروری ہے، لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ بھٹی صاحب اسی این آر او کا آپ اس کو این آر او سمجھتے ہیں؟ اچھا فریحہ، میں ایک گزارش کرنے لگا ہوں، اپوزیشن صرف اس پہ تردید کرے گی کہ موجودہ چیئرمین کو توسیع نہ دی جائے، باقی ان سب کی مرضی سے این آر او ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے سرکاری بیوروکریسی کو نکال دیا، دنیا میں وہ کرپشن بتائیں جو سرکاری بیوروکریسی کے بغیر کوئی پولیٹیشن کر سکتا ہے، ایک سیاسی ایک بتا دے۔ آپ کے گھر کو پراپرٹی ٹیکس سرکار نے لگانا ہے، لائسنس آپ نے سرکار سے بنانا ہے، پلازہ لینا ہے آپ نے سرکار سے اجازت لینی ہے، بجلی چوری کرنی ہے سرکار نے کرنی ہے۔ ابھی میرے آگے جنگ میں لکھا ہوا ہے دوسری، میں معافی چاہتا ہوں میں نے گلاسز نہیں نکالے، دوسری جانب نیب ترمیم آرڈیننس کے نفاذ کے بعد مذکورہ بالا زیر التوا انکوائریز، انویسٹیگیشن یا کارروائیاں متعلقہ حکام محکموں یا عدالتوں کو منتقل کر دی جائے گی۔ اب احسن اقبال تو بری ہو گئے، جو ان کے سارے کیس چل رہے تھے وہ تو کلیئر ہو گئے۔ اب 30 سال کے لوگوں پہ یہ مقدمے کر چکے تھے، اب باری اس حکومت کی تھی، اب انہوں نے این آر او اتنا بڑھا لیا، یہ آپ کو آنے والے چند دنوں میں کلیئر ہو جائے گا۔ اپوزیشن میں کہہ رہا ہوں اس کے خلاف صرف میڈیا میں بیان دے گی زندہ رکھنے کے لیے، اور کوشش کرے گی کہ جوید اقبال کی توسیع کو چیلنج کیا جائے۔ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں اپوزیشن کی مرضی ہے، اور مجھے دنیا میں وہ کرپشن بتا دے صرف وہ جو سرکاری ادارے کے بغیر ہو سکتی ہے۔ خود ہی کہتے ہیں فلاں ادارے سے انہوں نے کک بیک لی، فلاں ٹھیکوں میں کک بیک لی، فلاں ٹھیکوں میں کک بیک لی، اور بھائی ایک پی این سے لے کے گریڈ 22 تک کوئی افسر، کوئی پالیٹیشن سڑک پاس نہیں کر سکتا، سکول پاس نہیں کر سکتا جب تک سرکاری سائن نہ ہو۔ یہ تو کمال، مجھے حیرت ہو گئی ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، آج انہوں نے کیا کیا ہے۔ اب مجھے بتا دیں آحد چیمے کو کس بات کی سزا ملی کہ وہ 2-2.5 سال اندر رہے؟ فواد حسن فواد کو کس بات کی سزا ملی اگر بیوروکریسی ذمہ داری نہیں ہے؟ دنیا میں وہ کرپشن بتا دیں۔ اریگیشن کے ٹھیکے میں ایک میں نے پچھلے دنوں ایک سٹوری پہ کام کیا، ایک کرین خراب تھی پچھلے 3 سالوں میں ڈاکومنٹ میں، اس پہ پورے 2 کروڑ بھی یہ جاری ہو گئے ڈیزل چلانے کے۔ او بھائی آپ کر کیا رہے اس ملک کے ساتھ؟ خدا کا واسطہ ہے، مانا کہ عمران خان صاحب نے کبھی غلط بیانی نہیں کی، انہوں نے جو کہا تھا بجلی گیس اور جب پتہ نہیں کیا مہنگی ہو، وہ مجھے نہیں پتا، یاد نہیں آ رہا، کہ ڈاکٹر صاحب کو تو بتا دے، انہوں نے بالکل کہا تھا بجلی گیس اور جب مہنگی ہو تو کون کیا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے فریحہ؟ آپ تو بڑی صاحب علم ہے میرے خیال میں، مجھے نہیں یاد آ رہا کیا کہا تھا، مجھے نہیں یاد۔ چلیے یاد ہم کرا دیتے ہیں، جو آپ کو یاد ہے پرائم منسٹر نے کیا کہا تھا؟ مجھے تو سب کچھ یاد ہے، انہیں یاد ہو یا نہ یاد، ہم یاد سب کو ہے بھٹی صاحب، ایوری بڈی ریمبرز۔ ہم ایک بریک لے رہے ہیں، وی ول بی رائٹ بیک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ کل رات بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں زلزلہ آیا ہے جس کے نتیجے میں 20 افراد جاں بحق جبکہ 300 سے زائد شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ مدد کی ضرورت ہے، اس علاقے میں مختلف لوگ کام بھی کر رہے ہیں۔ بلوچستان حکومت بھی اس وقت پوری ریلیف ورک میں انوالوڈ ہے، سو اس میں ہماری تمام خواہشیں، دعا اور ساتھ ساتھ جو آپ ریلیف ورک کر سکتے ہیں اس میں بھی ضرور شامل ہوں۔ مگر دوسری جانب ایک زلزلہ بلوچستان حکومت کے ایوانوں میں بھی آیا ہوا ہے۔ صوبائی وزراء نے اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ جام کمال پر بیڈ گورننس کا الزام لگایا ہے۔ 3 صوبائی وزراء، 2 مشیر اور 4 پارلیمانی سیکرٹری استعفیٰ بھی دے دیا ہے۔ ان ارکان نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے استعفے کا مطالبہ کیا تھا اور نے 6 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ استعفیٰ دینے والوں میں وزیر خزانہ ظہور احمد بلیدی، وزیر خوراک عبد الرحمن کھیترا، وزیر سماجی بہبود اسد بلوچ، وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے محنت اور افرادی قوت محمد خان لہری، مشیر برائے ماہی گیری حاجی اکبر، پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات بشیر رند اور پارلیمانی سیکرٹری معدنیات سکندر عمرانی شامل ہیں۔ استعفیٰ دینے والے وزیر ظہور بلیدی نے اس سلسلے میں ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ 40 حکومتی اراکین میں سے 15 اراکین اسمبلی، وزراء اور مشیروں کی جانب سے بیڈ گورننس کی بنیاد پر حکومت سے راہیں الگ کرنے کے بعد جام کمال کی حکومت اپنا جواز کھو چکی ہے۔ ہمارے ساتھ لیاقت شہوانی موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، اسپوکس پرسن فار سی ایم بلوچستان۔ جو ہرنائی میں زلزلہ آیا ہے اس پر یقیناً پوری قوم کی دعائیں ساتھ ہیں، ریلیف ورک کہاں تک پہنچا ہے اور ساتھ ساتھ جو آپ کی گورنمنٹ پہ الزام لگ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیے۔ جی المناک ایک قدرتی آفت ہے، زلزلہ کل رات کو آیا
मिड नाइट को, और जो ही ये वाक़या पेश आया तो उसके बाद फौरी तौर पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट, वहाँ पर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हाई अलर्ट पे आ गए। पाक फ़ौज के हमारे जवान, FC के जवान अपने एम्बुलेंसेस के साथ, हेलीकॉप्टर्स के साथ वो वहाँ पे पहुँचे, और पहले मरले में तो ज़ाहिर है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और बेहतरीन एनर्जी और डेडिकेशन के साथ उन्होंने काम का जब इनिशिएटिव लिया तो उसके नतायज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह सामने आए कि बहुत बड़े वसी पैमाने पे नुकसान नहीं हुआ। 15 जाने भी कंट्रोल कह सकते हैं कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। यस ऑफ कोर्स थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। वरना जी शवाई साहब अगर अपनी बागी अरकान के बारे में भी बता दें, क्योंकि आखिरी सेगमेंट में है, वो आपसे आप ही के अरकान कह रहे हैं कि बैड गवर्नेंस है, कोई जवाब नहीं है FCM का कंटिन्यू करने का। नहीं, उन्होंने कोई जवाब अगर बैड गवर्नेंस के हवाले से सामने लाया होता तो चीफ मिनिस्टर साहब खुद रिजाइन करके चले जाती। बैड गवर्नेंस का तो उनका इल्ज़ाम ही नहीं है, उनका एक ही चार्ज है कि चीफ मिनिस्टर साहब उन्हें MPs को, मिनिस्टर को ज़्यादा वक्त नहीं देते, ज़्यादा वक्त उनके साथ नहीं गुजारते, और वो क्यों ज़्यादा फाइल वर्क करते हैं। 9231 फाइल्स अब तक CM साहब निकाल चुके हैं। वो कहते हैं इतना काम क्यों करते हैं। 50 जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं उनके साथ क्यों मिले, 250 विजिट्स उन्होंने क्यों किए, और जो स्कीमात हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं पूरे बलूचिस्तान में, वो वहाँ पे जाके ज़्यादा वक्त वहाँ पर क्यों इम्प्लीमेंटेशन को विजिट करने में लगा देते हैं। ये सारा वक्त वो हमें दे दें, हमें सुने, हमें टाइम दें, उनका ये गिला है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, क्या आपको लगता है कि वज़ीर आला अपनी कुर्सी बचा सकेंगे? देखिए, अमूमन बलूचिस्तान से जो तब्दीली होती है उसके असरात मरकज़ और दीगर जगहों पर भी जाते हैं। ये तो बज़ाहिर जैसे मोहतरम लियाकत साहब फरमा रहे हैं कि ये बड़े मजबूत है, अपोजिशन को ये एतराज़ है कि वो तरक्याती काम क्यों नहीं कर रहे, ये इल्ज़ाम लगा रहा है। जबकि स्पीकर बलूचिस्तान समझे, आज कोई 8 लोगों से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं सवाल ही नहीं पैदा होता, हमें बाज़ लोगों ने मजबूर भी किया, हम जाम कमाल साहब को वज़ीर आज़म कबूल नहीं करेंगे, करप्शन के रिकॉर्ड टूट के, ये उनका मुबैना इल्ज़ाम है। लेकिन हमारे भाई ये लियाकत साहब फरमा रहे हैं बेहतर है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत बचाना खासा मुश्किल होगा। अब इसमें देखे सुना है कि कोई पता नहीं इस्लामाबाद या पिंडी से कोई कॉल गई है, मुझे नहीं पता, वो बड़ा असर उसका असर होता है बलूचिस्तान में। अगर वो काम कर जाए तो अलग बात है, अदरवाइज हुकूमत बचने में थोड़े से मुश्किल होगी, इन्हें मुकाबला करना होगा। आमिर लियाकत साहब, आप इससे बिल्कुल डिटैच्ड हैं जो कुछ PTI को या गवर्नमेंट को, क्योंकि मरकज़ के ऊपर भी डायरेक्ट असर पड़ सकता है, या आप कमेंट? देखिए, मुझे बहुत बुरा लगेगा कुछ भी अगर इमरान खान के साथ होगा तो। बुरा लगेगा? बिल्कुल बुरा लगेगा, इसलिए कि कुछ भी है, इमरान खान मेरा लीडर है, उसको मुझे बुरा लगेगा जो कुछ भी होगा। तो इमरान खान से मेरी मोहब्बत थोड़ी। अगर अभी खान साहब आपको कहें कि नहीं आप जाएं तो आप रुक जाएंगे? शफील मुज़लिमीन, अनीसिल गरीबीन, रहमतिल आलमीन, राहतिल आशिकीन, मुरादिल मुश्ताकीन, शम्सिल आरिफीन, साजिद सालिकीन, मिसबाहिल मुक़र्रबीन, उनका यौम विलादत पूरी कौम को मुबारक। अब रबीउल अव्वल का आगाज़ हो गया, लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ये बता दें मुलाकात किससे हुई? सुना है पिंडी की आला अस्करी शख्सियत से आप मुलाकात करके आए हैं, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। अच्छा फरीहा 30 सेकंड मिलेंगे। फरीहा 30 सेकंड मिलेंगे। जी ये डॉक्टर आमर लियाकत साहब से पूछे, जिससे मुलाकात करके आए, सुना है 2-3 रोज कबल जो तबादले हुए तो उसमें खासी डिस्कशन हो रही है, उससे पूछे तो सही कान में, जरा कान में, बस ज्यादा नहीं पूछना, इससे ज्यादा आसमानी बिजली आ जाती है। चलिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जर्नल्स पे कमेंट नहीं करता है क्योंकि वो जनरल कमेंट हो जाते हैं। ओके शाबानी साहब, क्या हम समझ रहे हैं कि यही सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि कुर्सी आपको बचती हुई नजर आ रही है या इसका असर हो सकता है? मैंने कहा आसमान पे बिजली गरजना शुरू हो गई है, उसके असरात जमीन पर आने ही आने हैं। कब आते हैं ये वक्त का तयन सिर्फ मेरे अल्लाह को पता है। राइट, बिल्कुल जी शाबानी साहब, आपकी कुर्सी मजबूत है। जी बिल्कुल मजबूत है। डॉक्टर आमर लियाकत से पूछे, जिनसे मिलके आया है, क्या बड़े बात पे इख्तलाफ हुआ है? कौन सी बड़ी बात पे? नाम खुदा के लिए दोनों के ना पूछना। मुझे लग रहा है भट्टी साहब को भी पता चल गया है, भट्टी साहब को भी पता चल गया मुलाकात किससे हुई है। मैं लियाता 3 घंटे 4 घंटे की मुलाकात, इतनी
اور میں لیاقتآباد کے 2 دکانداروں کی بات کر رہا ہوں, وہ سامان رکھنے میں ان کی ناراضگی ہوئی تھی, میں وہ کوئی ویسے نہیں بات کر رہا ہوں بڑے لوگوں کی. جی بالکل صحیح بات ہے, صحیح بات ٹھیک ہے نا عامر بھائی. Disclaimer, gentlemen.